خوش آمدید دوستو، ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس خبر کے بارے میں بات کریں گے جو چند دن پرانی خبر ہی ہے کہ نائجیرین ایئر فورس نے اپنے ایئر فورس میں J-17 جہاز کو فارملی انڈکٹ کر لیا ہے۔ یہ سیرمنی نائجیرین ایئر فورس کی 57ویں یعنی کہ 57th اینیورسری کے موقع پہ کی گئی۔ اس میں 3 J-17 جہازوں کو انڈکٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان نائجیریا کو سپر مشاق MFI-17 جس کو کہتے ہیں ٹرینر جہاز وہ گفٹ کر چکا ہے۔ وہ جیسے کہ خبروں سے پتہ لگتا ہے اور جس طرح آپ اس میں ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرانے ایئر چیف ہیں۔ غالباً یہ پچھلے سال کی بات ہوگی یعنی کہ 2020 کی، کہ جب یہ مشاق جہاز نائجیرین ایئر فورس میں شامل کیے گئے اور ان کا مقصد نائجیرین ایئر فورس کے پائلٹس کو بیسک ان کی استطاعت بڑھانے کا ہے کہ ویسے تو سپر مشاق کو آرمڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے ایک آرمڈ ورژن بھی انٹروڈیوس کیا تھا، لیکن پرائمریلی یہ ایک ٹرینر ایئر کرافٹ ہے۔ اس سے گفٹ دینے کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسپیشل نہیں ہے۔ ہمیشہ سے جو ملک جنہوں نے آگے اپنی مارکیٹ بنانی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ چائنا نے جب ہمیں F-6 جہاز دیے، جب امریکن پابندیاں تھیں 60 کی دہائی میں، یعنی کہ 65 کے وار کے بعد پابندی لگ چکی تھی، تو 1968 میں یا 67 میں F-6 جہاز جو چائنا کی طرف دیے گئے، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ پہلا جو 40 یا 60 کا جو بیچ تھا وہ فری آف کاسٹ تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جہاز کی اپنی کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں اور پھر جو اس کا لائف سائیکل یعنی کہ جہاز جب تک چلتا رہتا ہے اس کی جو اسپیس کی کاسٹ ہے وہ اگر آپ نے اس جہاز کو خاص طور پہ اگر ڈیولپنگ ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تو اس جہاز کو 30-40 سال یوز کرے گا، تو عین ممکن ہے کہ اس کے اسپیئرس کی جو کاسٹ ہے وہ جہاز سے کہیں زیادہ ہو، اور کیونکہ وہ پیسے خرچ بھی فیوچر میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے فری آف کاسٹ دینا کبھی بھی آپ کو مہنگا نہیں پڑتا۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسمارٹ موو ہے پاکستان کی طرف سے کہ اس کے بعد اور میں بھی یہی بندھا ہوا تھا J-17 کی ڈیل سے، یہ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں اسپائس اپ، اپنی ڈیل کو اسپائس اپ کرتے ہیں کہ وہ جہاز بھی لے لیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی آفر کر رہے ہیں بیسیکلی۔ ابھی J-17 ایسی کنڈیشن میں ہے کہ جو ایئر کرافٹ بیچنے کی دنیا میں مارکیٹ ہے وہ بڑی کمپیٹیو مارکیٹ ہے، یعنی کہ بہت کمپٹیشن ہے اس میں۔ مطلب اسرائیل جیسے، چائنا جیسے جہاں کے، جبکہ اوپر کے ملکوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا اور USA ہی ہیں جو بڑی تعداد میں بیچ رہے ہیں، لیکن یورپ کے اور بہت سے ملک جو ڈیفینس کی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور چائنا اور اسرائیل کے پاس بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ تو ایسی مارکیٹ میں انٹر ہونا بریک تھرو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کافی سالوں سے کوشش بھی کر رہا ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی بریک تھرو کا حصہ ہے کہ انیشلی اپنی پروڈکٹ کی جگہ بنانا۔ مطلب وہ تو علیحدہ بات ہے کہ کوئی اس کو ٹیسٹ کرے اور پھر کہے کہ یہ اچھا ہے یا اپنی کاسٹ کے حساب سے اچھا ہے۔ کاسٹ میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ J-17 کمپیٹر کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، لیکن پہلے لوگوں کو اڈاپٹ کرانا مشکل کام ہوتا ہے، اور جبکہ پاکستان ایئر فورس نے بڑی تعداد میں اسے انڈکٹ کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے آپ کے بائر کے لیے کہ جو ہے وہ جہاز آپ سے خریدیں کہ جو آلریڈی چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نائجیریا پہ امریکہ نے
مطلب نائجیریا نے جو ہم سے خریدا اس میں اور بھی بہت سی ریزنز ہیں. امریکہ نے نائجیریا پہ سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نائجیریا ایک آئل پروڈیوسنگ ملک ہے, تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے بہانا تو یہی ہے کہ ہیومن رائٹس ریکارڈ اچھا نہیں ہے, لیکن اصل میں ورلڈ پاورز کا آپ کو پتہ ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آئل کے معاملے میں کنسیشنز لیں آئل پروڈیوسر سے, اور اس چکر میں ان کو مثال کے طور پہ مصر کی تو قابل قبول ہے ملٹری گورنمنٹ تھی, پہلے بھی تھی اور ابھی وہ ریٹائر ہو کے جنرل صدر بن گیا, لیکن ہے تو وہ بھی ملٹری گورنمنٹ کی پریکٹیکل. اسی طرح اسرائیل کی ہیومن رائٹس ابیوزز بھی ہیں, لیکن تو یہاں ڈبل سٹینڈرڈس ہمیں نظر آتے ہیں. تو بہرحال نائجیریا کے لیے مسئلہ پڑا اور ہم نے جا کے ہیلپ کیا اور ہمارا کمرشل انٹرسٹ بھی ہے, تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور نائجیریا اس کو یوز کرے گا. آپ کو پتہ ہے وہ جو بوکو حرام والے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ڈیٹیل میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی حرکتیں جو ہیں وہ ٹی ٹی پی اور طالبان جیسی ہیں. تو اس طرح سے بھی پاکستان کا ایک سٹینس ورلڈ اسٹیج پہ بھی مضبوط ہوگا کہ پاکستان اس طرح کی تحریکوں کے خلاف جو ہے وہ مدد کر رہا ہے نائجیریا کی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر.